هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سلسلہ جو آپ کا ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ یعنی جو رفع الیدین کا ہے اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کرنے کی احادیث ہیں، تو کچھ ایسی بھی احادیث ہیں جس میں یعنی یہ ذکر ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور اس میں جو ہے وہ ممن حوالہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے اس کا یعنی ترمذی شریف کا۔ سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھ لیں کہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح حدیث جسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا ہے، اور حدیث کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں وہ روایت موجود نہ ہو، حدیث کی ہر کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور ایسے ہی شروع میں بھی اور شروع نماز میں جب اور رکوع سے جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی سب کتابوں میں موجود۔ ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کی، اور دوسری روایت ایسی بخاری اور مسلم میں روایت ہے، اس میں حضرت مالک ابن حویرث سے بھی موجود ہے، اسی طرح حضرت سعد یعنی سعدی رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی روایت موجود ہے، اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے، حضرت عمر سے بھی روایت موجود ہے، حضرت عثمان سے بھی موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے۔ یہ تمام روایت کو جمع کیا ہے آج کے کسی عالم نے نہیں، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے علاوہ ایک الگ سے کتاب لکھی ہے اپنے اس دور میں، اور اس کتاب کا نام ہے جز رفع الیدین کی کتاب۔ اس میں وہ احادیث 21 صحابہ سے احادیث جمع کی ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز میں آئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رفع الیدین میں کرتے تھے۔ 21 صحابہ سے جز رفع الیدین میں روایات موجود ہیں۔ اب یہ عمل اتنے صحابہ سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، امام بخاری جیسے نے اس کے لیے جو ہے وہ الگ سے کتابیں جو ہیں وہ لکھ دی ہوئی ہیں۔ اب رہا اس کے مقابلے میں کوئی دوسری روایات اس درجے کی ہیں یا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات ذہن رکھیں، جب کسی مسئلے میں دو طرح کی روایات آ جاتی ہیں نا، اور دونوں طرح کی روایات صحیح ہوتی ہیں نا، تو کم از کم یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ یار یہ عمل بھی جائز ہے، وہ عمل بھی جائز ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں کہا جاتا کہ نہیں یہ عمل منسوخ ہو گیا ہے، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ اچھا اگر دونوں طرح کی روایات آ بھی جائیں تو پھر کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ چلو کرنا بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن یہ کہاں پہ مسلک بن سکتا ہے کہ نہ کرنے والی روایت کو پکڑ کر یہ کہا جائے کہ کرنے والی روایات جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہو کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ پہلے رفع الیدین ہوتا تھا اور اب رفع الیدین ختم ہو گیا، نہیں۔ اور یہ جو کہانیاں بتائی جاتی ہیں کہ وہ بت لے کے آ جاتے تھے بغل میں، اور اس لیے جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا گیا تھا کہ بتوں کو گرایا جائے، یہ کسی کتاب میں، کسی بک میں، کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے کس سے کہانی بنا لی۔ مدینہ منورہ میں جماعت آ کے شروع ہوتی ہے، اور وہ اگر ہاتھ اوپر اٹھا کے بت گرانا ہی مقصد تھا تو وہ تو پہلی تکبیر پہ گر جاتے ہیں، بعد کی تکبیروں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اگر بت ہی گرانے تھے تو وہ تو پہلی تکبیر کے گر پہ، اب دوسری تکبیر پہ رکوع کے اوپر دوبارہ ان کو ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ بات سمجھے نا، یعنی اس بات کو ذرا سمجھے کہ شروع میں جو اللہ پر کہا گیا اب اس کے اوپر تو سب کہتے ہیں رفع الیدین ہونا چاہیے، یہ چیز ہے۔ دوسری طرف جو اس کے روایات موجود ہیں، ایک روایت ہے جس کے اوپر کچھ اعتماد کیا جا سکتا، یعنی کچھ ایسی باتیں ہیں جو اللہ معافی دے صرف اور صرف اپنے مسلک کو حق ثابت کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔
اپنے اپنے مسلک کو حق ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی روایت کھینچ تانی کر کے جو ہے وہ کھینچ گئی. ایک مسلم کی روایت کو کھینچ تانی کر کے اس میں بنا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گھوڑوں کی طرح کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہو, نماز میں سکون کرو. حالانکہ مجھے اس میں جو عربی کے لفظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اس روایت کے الفاظ جو عربی میں ہیں کہ اسکنوا فی الصلاۃ ما لی اراکم رافعی ایدیہم, تم ہاتھوں کو کیوں اٹھائے ہوئے ہو, اسکنوا فی الصلاۃ یعنی گھوڑوں کی طرح تم ہاتھوں کو کیوں اٹھائے ہوئے ہو, نماز میں سکون حاصل کرو. اب اس روایت کا رکوع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا اگر وہ کہیں کہ اس روایت کو دلیل بنانا ہے تو یہ کہا جائے کہ پھر اس سے جو نماز کے شروع میں رفع دین ہوتی ہے اس کا استثناء کہاں سے کیا, پھر وہ بھی ختم ہے کیونکہ یہاں تو سب کے اوپر کیا گیا ہے. حالانکہ یہ روایت جو ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد کے بارے میں ذکر ہے کہ جیسے صحابہ کرام دائیں بائیں سلام پھیرتے تھے ویسے ہی ہاتھ دائیں بائیں کر لیتے تھے. اور مسلم کی روایت دوسری میں سیم یہ الفاظ موجود ہیں کہ نماز میں سلام پھیرتے وقت دائیں بائیں جو ہے وہ ہاتھ کو اٹھا لیتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ تم دائیں بائیں گھوڑوں کی طرح کیوں پوچھ اٹھاتے ہو, نماز اس طرح جو ہے وہ کرنا صحیح نہیں ہے. اب اس روایت کو اٹھا کے رفع دین کے اوپر جو ہے وہ فٹ کر دیا کہ دیکھو جی یہ منع ہونے کی دلیل آئی ہے. اچھا جی اگر اسی کو منع ہونے کی دلیل بنانا ہے تو پھر نماز کی جو شروع والی رفع دین ہے وہ پھر جواز کہاں سے نکلے گا. اس لیے وہ روایت تو بالکل یعنی اس طرح کی جو باتیں وہ تو سب ایسی بنائی ہوئی ہیں. جو روایت بطور کوئی دلیل کے کوئی بن سکتی ہے وہ ہے ایک روایت ترمذی میں ہے اور ایک ہے ابو داؤد میں. سیم ایک ہی روایت ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے جب یہ روایت بیان کی ہے تو پورا ایک صفحہ اس روایت پہ لگایا ہے, پورا ایک صفحہ کلام ہے, لمبی چوڑی اس پہ بات ہے ترمذی میں. ایسا نہیں کہ موجود نہیں ہے, آپ نماز کے ابواب کھولیے اور نماز کے ابواب میں آگے جو ہے رکوع کے یعنی طریقہ پڑھتے جائیے اور وہاں پہ جب یہ یعنی آئے گا نماز کے ابواب تو اس میں رکوع کے ابواب میں یہ روایت موجود ہے. ترمذی میں یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں موجود ہے. اچھا اب اس میں روایت میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے جب اس روایت پہ بات کی ہے, میری آواز انشاءاللہ پہنچ رہی ہوگی آپ لوگوں تک انشاءاللہ. امام ترمذی رحمہ اللہ نے جب اس پہ بات کی ہے تو اس میں امام ترمذی نے اس روایت کے پیش کرنے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مبارک جو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی اساتذہ میں آتے ہیں جہاں تک مجھے علم ہے, عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک قول لے کے آئے ہیں کہ عبداللہ چونکہ اس حدیث کو کافی سارے محدثین جو ہے وہ ضعیف قرار دیتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے, یہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود تک یہ بات پہنچی نہیں ہے, ان تک یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہو. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب رفع الیدین میں بھی اس پہ جو ہے وہ بات کی ہے کہ یہ روایت جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ ان تک پہنچتی نہیں ہے. لیکن پھر بھی امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت سے پہلے امام عبداللہ ابن مبارک کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حدیث ابن مسعود لم یثبت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم فرفع اول مرۃ ثم لا یعنی فصلى بهم ولم يرفع يديه الا مرہ واحدہ مع تکبیرۃ الافتتاح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہے, عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور شروع میں جو ہاتھ اٹھائے اور بعد میں نہیں اٹھائے. اس طرح کر کے اس روایت کو ذکر کیا ہے, اس طرح کر کے یعنی بات چل رہی عبداللہ ابن مبارک کی کہ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. اب امام ترمذی نے اس روایت کو اس طرح کر کے روایت کیا ہے. لوگ جب اس روایت کو لینا چاہ رہے ہیں تو پیچھے عبداللہ ابن مبارک کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ جو ہے درمیان سے حدیث کو اٹھا لیتے ہیں. حالانکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو رد کرنے کی نیت سے اس روایت کو کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے, اس رد کرنے کی نیت سے جو ہے اس کو یہاں پہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ثابت نہیں ہے. اس طرح روایت کیا ہے اس کو امام ترمذی نے.
دوسرا اس کو روایت کیا ہے امام ابو داود رحمہ اللہ نے. امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد آخر میں ایک چھوٹا سا نوٹ لگایا ہے اور اس میں کہا ہے کہ لیس ہوا بصحیح علی ھذا المعنی، یہ روایت اس معنی پہ صحیح نہیں ثابت ہوئی ہے. یہ ہے امام ابو داود کا تبصرہ. سیم یہی تبصرہ جو ہے وہ امام ترمذی کا ہے. اب ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان دونوں اماموں کے یہ والے نوٹ کو چھوڑ کر، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان اماموں نے اس حدیث کو نقل کیا تاکہ بتایا جا سکے کہ یہ والی بات جو کہی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے. انہوں نے اس لیے پیش کی. بعد والوں نے چونکہ اصل ستر یہ نہیں ہے کہ نبی وسلم کی حدیث ہے وہ ہے، اصل یہ کہ ہمارا مسلک یہ ہمارے بڑے سارے یہ کرتے ہوئے آئے، اب ہم کیسے اس کو چینج کر سکتے ہیں؟ ہمارے فلانے بزرگ یہ کرتے ہوئے ہیں، تو آج میں اس کو کیسے چینج کر سکتا ہوں؟ اصل رولا یہ ہوتا ہے. اب اس رولے کو اظہار نہیں کیا جا سکتا ہوتا، پھر اس کے پیش نظر دیکھو جی ترمذی میں روایت موجود ہے، دیکھو جی ابو داؤد میں موجود ہے، دیکھو جی یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے، اس میں نسائی میں موجود، سیم روایت تھوڑا لفظ کا جو ہے وہ اب ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے. ایک روایت ہے اس کو بعد دفعہ کہیں گے جی 5 روایتیں ثابت ہیں. کون سی؟ ابو داؤد میں ایک روایت ہے، ایک ترمذی میں وہ روایت ہے، ایک جو ہے وہ نسائی میں روایت ہے، ایک فلاں میں. اب وہ ایک روایت ہے جو سب جگہوں پہ ہے. امام ترمذی نے اس کا یہ فیصلہ دیا ہے، امام ابو داؤد نے اس کی اپنی کتاب میں یہ فیصلہ لکھا ہے. اب یہ امانت میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف نہیں ہے کہ آپ امام ترمذی کی روایت امام ترمذی کے نوٹس کے بغیر اس کو بیان کریں، یا امام ابو داؤد کی روایت انہوں نے جو اس بارے میں فیصلہ دیا ہے اس کے بغیر اس کو روایت کیا جائے. اصل چیز یہ ہے. باقی دوسری طرف جو احادیث کرنے کی ثابت ہیں وہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں، تمام احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز میں شروع میں بھی، رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی، رکوع میں اور ایسی جب 2 رکعتوں سے اٹھتے تھے تو رفع دین جو ہے وہ کرتے تھے. یہ ہے اصل بات. ترمذی میں روایت موجود ضرور ہے، لیکن اس میں ترمذی میں یہ الفاظ بھی حضرت عبداللہ بن مبارک کے موجود ہیں کہ حدیث ابن مسعود لم یثبت. ابو داؤد میں بھی موجود ہے اور اس میں ابو داؤد کا یہ نوٹ بھی موجود ہے کہ لم یصح بہذا المعنی. یہ الفاظ بھی ابو داؤد کے وہاں پہ نوٹ ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ استخارہ جو ہے فجر کی نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جو دیکھیں استخارہ کا ایک نفل نماز ہے جو نفل برائے نفل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استخارے کا بتایا ہے وہ یہی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے من غیر الفریضہ، فرضوں کے علاوہ صرف نفل ہو. تو اس لیے واللہ عالم بہتر یہ ہے کہ جس وقت میں فجر کی نماز کے بعد جب مطلق نفل منع کیے گئے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں انسان جو ہے یہ نماز استخارہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے یا فجر کے اذان سے پہلے پڑھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہی زیادہ صحیح ہے. جزاکم اللہ احسن. اگرچہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اگر کوئی ایسی مجبوری آ جائے کہ انسان نے ایک کام میں ابھی یکدم فیصلہ کرنا ہے ہاں یا نہ کا، تو اس طرح کا اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو یہ ایک پھر اچانک اس کے اوپر لازم نماز ہونے والی کیفیت آ جاتی ہے. تو ایسی صورت میں وہ پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر ایک انسان جو صرف اور صرف نفل نماز ہوتی ہے اس کو جو ہے منع کیا گیا ہے ایسے وقت میں پڑھنے کا. اور لیکن جو مسجد میں 2 رکعتیں آ کے پڑھنی پڑ جاتی ہیں وغیرہ، مسجد میں کوئی اس ٹائم میں داخل ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام روٹین میں حکم ہے، وہ نفل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام روٹین میں حکم ہے کہ جب بھی مسجد میں جاؤ تو مت بیٹھو یہاں تک کہ 2 رکعتیں ادا کر لو، الا یہ کہ انسان اپنی کسی نماز میں شامل ہو جاتا ہے. تو اب جب وہ اس طرح کی کیفیت آ جائے تو وہاں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے وہ لازمی ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کا پڑھنا ہوتا ہے. لیکن نماز استخارہ جو ہے فجر کے علاوہ جو ہے وہ
کرنی وہ جو ہے انسان کو نہیں پڑھنی چاہیے. جی جزاکم اللہ احسن الجزاء. اور تیسرا سوال جو ہے بڑا عجیب سا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا نہیں امید کی جا سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ جنت میں عورت اپنے خامد کے علاوہ کسی کی اور کی تمنا بھی کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ پتہ نہیں، واللہ علم. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کسی جان کو نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ بنایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان جو بھی خواہش ہوگی پتہ نہیں وہاں پہ یہ خواہش اٹھے گی بھی کہ نہیں اٹھے گی. لیکن یہ ہے کہ اب یہاں پہ ہاں یا نہ کہنا بہت مشکل بات ہے. بس یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو ہے وہ اتنا کچھ بنایا ہے کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ نے کتنا کچھ بنایا ہے. سوال یہ ہے کہ ایک بندہ اگر کہیں کوئی پیسے دے دیتا ہے کوئی کسی کو کاروبار کرنے کے لیے، اور وہ جو منتھلی طور پہ اس کو جو ہے وہ پروفٹ دیتا ہے، تو یہ سود ہے یا جو ہے یعنی یہ سود ہے یا کس طرح اس کو جو ہے وہ صحیح کیا جائے؟ تو یاد رکھیں کہ اسلام میں اسے مضاربت کہا جاتا ہے، مضاربہ. اور بہت سارے بینک جو ہیں وہ اسلام کے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا جو ان کا سسٹم ہوتا ہے وہ اس میں ایسا نہیں ہوتا. مضاربہ کا معنی یہ ہے کہ پیسہ کسی کا، کاروبار کسی کا پیسہ ہے آپ کا، اور اس پہ کاروبار میں کروں، اور جو پروفٹ آئے گا اس میں سے میں آپ کو آپ کے پیسے پر پرسنٹیج فکس نہیں کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر آپ کا پیسہ ہے، مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے ہے، اور میں اس پہ پرسنٹیج فکس کر دیتا ہوں کہ ہر مہینے آپ کے 1,00,000 پر جو ہے میں آپ کو 5% دیتا رہوں گا، تو یہ سود ہے، یہ ناجائز ہے. لیکن اگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیسہ آپ کا اور کاروبار میرا، اور جو پروفٹ آئے گا، جو بھی پروفٹ آئے گا اس میں میں اور آپ بیٹھ کے ایک طے کر لیتے ہیں کہ اس میں جو ہے آدھا میرا اور آدھا تیرا، یا 3 حصے میرے اور 1 حصہ آپ کا، یا یہ ہے کہ 1/4 حصہ آپ کا اور باقی 3 حصے میرے. جہاں پہ جا کے اتفاق ہو جاتا ہے، چاہے پروفٹ میں 5% پہ، چاہے پروفٹ میں 90% پہ، جہاں پر بھی آپس میں اتفاق ہو جاتا ہے یہ جائز ہے. اس کو کہا جاتا ہے مضاربہ. یعنی پروفٹ میں اب وہ پروفٹ 1,00,000 کے پیچھے 10,000 آتا ہے، تو وہ آپس میں مال پیسے یعنی جس کا پیسہ ہے وہ اور جو کاروبار کر رہا ہے وہ آپس میں جو ہے جو پروفٹ کی نسبت طے ہوئی ہے اس حساب سے وہ تقسیم کر لیتے ہیں. تو اس کو مضاربہ کہا جاتا ہے، اور یہ شریعت میں جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا اور اس کو مضاربہ کہا جاتا تھا. یہ سود اور ربا اس وقت بن جاتا ہے جب وہ پیسہ جو ہے وہ آپ مجھے کاروبار کے لیے دیں اور میں آپ کو اس پیسے کے اوپر ایک فکس کر دوں کہ آپ کا پیسہ چونکہ 1,00,000 ہے تو اس کے فی 5% میں آپ کو جو ہے ہر مہینے فکس کر کے دیتا رہوں گا، 2%، 3%، 10%. یہ اگر پیسے پہ طے ہو جاتا ہے تو اس کو سود کہا جاتا ہے. کافی سارے بینک جو ہیں اپنے پورے سسٹم کے لیے مضاربہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ مضاربے میں آپ کا جو پیسہ دیا ہوتا ہے اس کی پرسنٹیج پہ پروفٹ نہیں آتا ہوتا ہے. اصل اسلام کا جو ہے وہ سسٹم یا اصول یا ضابطہ یہ ہے. امید ہے کہ بات سمجھ یہ آ گئی ہوگی. 5واں سوال میرا خیال ہے وہ یہ تھا کہ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے 5واں. حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ایک حدیث ہے جس میں یہ آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے. دوسری حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی حدیث ہے. اور تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں صحابی نے یہ کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہے، یعنی اس کو جو ہے وہ اعتراض نہیں کیا، تو یہ تقریری حدیث ہوتی ہے. یہ ہے ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے.
اور چوتھی ایک قسم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث کے بیان کرتے ہوئے فرما دیں کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، یعنی قرآن مجید کے علاوہ، قرآن مجید کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ اللہ نے فرمایا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ فرما دیں کہ اللہ نے فرمایا ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، کہ جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے۔ جی یہ ہے قال رسول اللہ، نہیں جس میں یہ آ جائے کہ قال اللہ تعالی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالی، جی یہ جو ہے وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔